ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ قیامت والے دن اعمال کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 ہماری رہنمائی کرتی ہے، استبرأ الذین اتبعوا، ذرا ذہن میں لاؤ وہ کیفیت جب بیزاری ظاہر کریں گے جن کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا، ان سے جو تابع داری کرتے رہے، ورأوا العذاب، اور دیکھ لیں گے عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب، ان حسرتوں کا عالم کیا ہوگا کہ سارے اسباب منقطع ہو جائیں گے۔ سورہ بقرہ کی یہ آیہ مقدسہ قیامت کے مناظر بیان کر رہی ہے۔ وہ لوگ جو دوسروں کو غلط راستوں میں اپنی پیروی پر لگاتے ہیں، تو وہ جو ان کے دنیا میں راہبر بنے ہوئے ہیں، شیاطین راہبر بنے ہوئے ہیں، شیطانی کاموں میں راہبر بنے ہوئے ہیں، تو دوسروں کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 166 کہتی ہے کہ قیامت والے دن اپنے پیچھے لگانے والوں سے وہ بیزار ہوں گے۔ کیوں؟ اس وقت وہ عذاب دیکھیں گے اور تمام اسباب منقطع ہو چکے ہوں گے۔ گویا یہ آیہ مقدسہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اندھی تقلید سے محفوظ اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، اس لیے کہ قیامت والے دن ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے۔ قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پر کہا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ دنیا کے اندر جو اعمال آپ کرتے ہیں ان کے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ اگر آپ نے کسی کی پیروی کرنی ہے، کسی کو راہبر بنانا ہے، رہنما بنانا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ علم اور عقل کی روشنی میں اس کو پرکھیں کہ آیا وہ جو رہبری کر رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے، وہ کتاب اللہ کی رہنمائی ہے یا نہیں، وہ سنت کی پیروی ہے یا نہیں۔ گویا آپ جس کی پیروی کر رہے ہیں اس کے کردار کو دیکھیں، اس کے کیریکٹر کو دیکھیں۔ آپ یہ کہیں جی فلاں نے مجھے غلط راستے پر لگایا تھا، تو سورہ بقرہ کی آیت کہتی ہے، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب بیزاری ظاہر کریں گے جن کی پیروی کی گئی ان سے جو ان کی پیروی کرتے رہے، جو ان کی غلامی کرتے رہے۔ دنیا میں تو وہ ان کو اپنے پیچھے لگا رہے تھے، لیکن جس وقت عذاب دیکھیں گے، ورأوا العذاب، عذاب دیکھیں گے تو وہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، لیکن اس وقت پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ اس آیہ مقدسہ کے آخری الفاظ یہ ہیں، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، تمام اسباب منقطع ہو چکے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیروی کرنے کے لیے اپنا امام اسے منتخب کرنے کی توفیق دے جو قرآن و سنت کے مطابق چلنے والا ہو۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پر یہ بھی کہا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہر شخص کو اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق چل رہا ہوگا تو پھر جنت راستہ ہوگی، لیکن اگر وہ راہبر جس کو آپ بنا رہے ہیں وہ شیطان ہو، شیطان کا پیروکار ہو، تو پھر جہاں وہ جائے گا اس کے پیچھے چلنے والوں کا انجام بھی دوزخ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں
आमाल सालेह की तौफीक अता फरमाए। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।